بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم ابتدائی قواعد النحو سے سبق نمبر 28 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے فعل مضارع کی جزمی حالت کے بارے میں کہ فعل مضارع کو جزم دینے والے جو کلمات ہیں، جو حروف ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا، اور دوسرے وہ ہیں جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ آئیے کتاب کی طرف۔ وہ جوازم جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں، ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ وہ ہیں ان، ما، من، مہما، ازما، متا، اینما، انا اور حیثما۔ یہ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ پہلے فعل کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ ان کی مثال ہے ان تاکل کثیرن تمرض، اگر تو زیادہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ یہاں حرف ان کی وجہ سے پہلا فعل تاکل، اس کے اوپر جزم ہے، اور تاکل یہ اس کا بن رہا ہے، اس کی شرط بن رہا ہے، اور دوسرا ہے تمرض، تو اس کے اوپر بھی جزم ہے۔ تو ان نے یہاں دو فعلوں کو جزم دی ہے۔ دوسرا ہے ما تقرأ تستفید منہ، جو تو پڑھے گا اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ تو یہاں تقرأ اور دوسرا ہے تستفید، دونوں فعل مضارع ہیں اور دونوں پر جزم ہے۔ اور تیسرا ہے من یفعل خیرا یجزا بہ، جو نیکی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو حرف من کی وجہ سے یفعل اور دوسرا ہے یجزا، ان دونوں پر جزم ہے۔ اور چوتھا ہے مہما، تو مہمتا عمل تجزا بہ، تو جو بھی عمل کرے گا تجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں تا عمل اور تجزا، یہاں دو جگہ جو کلمہ استعمال ہوا ہے، یہاں جو من کے کلمہ میں یجزا اور مہما میں تجزا، بظاہر اس کے آخر میں ہمیں نصب نظر آ رہی ہے، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان دونوں کے آخر میں جزم ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ حروف جوازم اگر ایسے فعل پر داخل ہوں جس کے آخر میں حرف علت ہو تو وہ حرف علت گر جاتا ہے۔ اس حرف علت کا گرنا ہی اس جزم کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہ جیسے ان حروف جوازم کی وجہ سے فعل مضارع سے نون اعرابی گر جاتا ہے، کہ جیسے ینصر، اور اس کے بعد مثلا لم ینصر، اور پھر اس کے بعد ینصرانے کی بجائے ہم پڑھتے ہیں لم ینصرا، یعنی آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، اور اس نون اعرابی کا گرنا جو ہے جزم کے قائم مقام ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہاں جو ہے آخر میں جو حرف علت تھا یا، تو وہ گر گیا ہے، تو اس کے گرنے کی وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجزوم ہے۔ اس کے بعد ہے ازما تفعل شرن، ازما تفعل شرن تحاسب بہ، جب بھی تو کوئی برائی کرے گا تجھ سے اس کا حساب ہوگا، تو برائی کرے گا تو تیرا اس پر محاسبہ کیا جائے گا۔ ازما کی وجہ سے، ازما کا معنی ہے یہاں جب کا، تو تفعل اور تحاسب دونوں فعل جو ہیں مجزوم ہیں، اور ازما تفعل، یہاں تفعل شرن یہ ہے شرط، اور تحاسب بہ یہ اس کی جزا ہے۔ اس کے بعد ہے متا،
متا یسافر اخی اسافر معہو، جب میرا بھائی سفر کرے گا، اسافر معہو تو میں بھی اس کے ساتھ سفر کروں گا۔ تو متا کی وجہ سے یسافر اور اسی طرح اس کے بعد اسافر دونوں جگہ فعل مضارع کو جزم دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے اینما، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی۔ تو اینما اس کی وجہ سے ایک تکونو اور دوسرا ہے یدرک، ان دونوں پر جزم ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں تکونو، یہ اصل میں تھا تکونون، تو فعل مضارع اس میں سے نون رابی گر جاتا ہے، یعنی کہ جمع مذکر حاضر کا جو نون ہے یہاں تکونون، تو وہ نون رابی گر گیا تو یہ ہو گیا تکونو۔ اور اسی طرح اس کے بعد ہے یدرک، تو کم اس کے بعد ضمیر ہے اور یدرک اس کے اوپر جزم ہے۔ پھر ہے انا، انا کا مطلب ہوتا ہے جہاں بھی، انا تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا تو وہیں میں بیٹھوں گا۔ تو یہاں تجلس اور اجلس دونوں فعل مضارع ہیں اور دونوں افعال پر جزم ہے۔ پھر ہے حیثما، اس کا معنی ہے جہاں، حیثما تذهب اذهب، حیثما تذهب اذهب، جہاں تو جائے گا تو میں بھی وہاں جاؤں گا۔ یہاں تذهب اور اذهب دونوں پر جزم ہے۔ سوالات و تدریبات، فعل مضارع کے اعراب کی کتنی حالتیں ہیں؟ نمبر 2، حروف ناصبہ کتنے اور کون سے ہیں؟ مضارع کے وہ جوازم جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اور جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو یہ تمام جو ہیں یہ سوالات ہم حل کر چکے، پیچھے بیان ہو چکا۔ تو آئیے سوال نمبر 4 حل کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کرنے کے بعد ان میں فعل مضارع منصوب کی نشاندہی کریں اور نصب کی وجہ بھی بتائیں۔ یعنی پہلے ہم یہ بتائیں گے، پہلے ترجمہ کریں گے اور دوسرا یہ کہ یہ بتائیں گے کہ فعل مضارع منصوب کہاں ہے اور وہاں نصب کی وجہ کیا ہے۔ یعنی 3 چیزیں ذکر کریں گے، اس کا ترجمہ، اور یہ بتائیں گے کہ کس جگہ منصوب ہے اور یہ کہ وجہ نصب کیا ہے۔ احب ان اساعد جاری، میں پسند کرتا ہوں اپنے پڑوسی کی مدد کرنا، کہ اکسب مودتہ، تاکہ میں اس کی محبت حاصل کر لوں۔ تو یہاں جو ہے 2 جگہ فعل مضارع منصوب ہے، ایک اساعدہ اور دوسرا ہے اکسبہ۔ تو ان کی وجہ سے اساعدو تھا، اس کو ہم نے پڑھا اساعدہ، اور اسی طرح کئی کی وجہ سے جو اکسبو تھا اس کو ہم نے پڑھا ہے اکسبہ۔ آگے ہے لن استمیع لنمام، میں ہرگز چغل خور کی چغلی نہیں سنوں گا۔ تو یہاں جو ہے استمیع اصل میں تھا استمیع، حرف لن کی وجہ سے جو حرف ناصب ہے فعل مضارع کو یہاں نصب دی گئی ہے۔ اغلف کتبی، میں اپنی کتابوں کو غلاف دیتا ہوں، کہ تظل نظیفتن، تاکہ وہ صاف ستھری رہیں۔ تو یہاں جو ہے تظل، یہ کئی کی وجہ سے اس کے آخر میں نصب ہے۔ اور پھر ہے یجب علینا، واجب ہے ہم پر، ان نحافظ علی الصلوات، کہ ہم نمازوں پر محافظت کریں۔ تو حرف ان کی وجہ سے یہاں نحافظ، اصل میں نحافظو تھا تو اس کے اوپر جو ہے نصب ہے۔ احترم اساتذتی، میں اپنے اساتذہ کا احترام کرتا ہوں،
تو آگے جواباً یہ ہے اذن تحترم، تب تمہارا بھی احترام کیا جائے گا. تو یہاں اذن کی وجہ سے تحترم، اصل میں تھا تحترم، تو اذن کی وجہ سے آخر میں اس کے نصب ہے. سوال نمبر 5 ہے درج ذیل جملوں میں فعل مضارع پر حرف جازم داخل کر کے مناسب تبدیلی کریں. جیسے نمونہ کے طور پہ پہلی مثال دی ہے کہ یثمر البستان، تو یثمر یہ فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں حرف لم جو حرف جازم ہے داخل کر کے پڑھا ہے لم یثمر البستان، کہ باغ پھل نہیں لاتا. تو یہاں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، لم کی وجہ سے آخر میں جزم آتی ہے، لیکن جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو پھر پہلے ساکن کو حرکت دینے کے لیے اسے کسرہ سے حرکت دی جاتی ہے. مثلا یہاں ہے لم یثمر، را جو ہے وہ ساکن ہو گئی جزم کی وجہ سے، اور اس کے بعد البستان وہ بھی ساکن ہے. اب ان کو ملا کے پڑھنا مشکل ہے، تو جب دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پہلا ساکن جو ہوتا ہے اس کو کسرہ کے ساتھ حرکت دیتے ہیں. تو پہلی مثال ہے الفلاح یحلب الشاۃ، کہ کسان بکری دوتا ہے، یعنی بکری کا دودھ دوتا ہے. تو ہم پڑھیں گے الفلاح لم یحلب الشاۃ. اور القطار یتأخر عن موعدہ، ریل گاڑی اپنے وقت سے مؤخر ہوتی ہے. تو حرف لم کے ساتھ پڑھیں گے القطار لم یتأخر عن موعدہ، کہ ریل گاڑی اپنے وقت سے مؤخر نہیں ہوئی. یذهب حامد الی المدرسۃ، حامد مدرسہ کی طرف جاتا ہے یا جائے گا. تو ہم پڑھیں گے لم یذهب حامد الی المدرسہ، کہ حامد مدرسہ کی طرف نہیں گیا. سوال نمبر 5 ہے سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل جملوں میں فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی وجہ بتائیں. یعنی یہاں جو ہے فعل مضارع مجزوم کیوں ہے. نمبر 1 ہے ان تدرس تنجح، اگر تو پڑھے گا کامیاب ہو جائے گا. تو یہاں تدرس یہ مجزوم ہے، اس پر جزم ہے حرف ان کی وجہ سے، اور اسی طرح تنجح وہاں بھی آخر میں جزم ہے، تو وہ بھی حرف ان کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ حرف ان جو ہے ان جوازم کے اندر ہے جو دو افعال کو جزم دیتا ہے. نمبر 2 من یزرع شوکن یحصد جراحن، جو کانٹے بوئے گا وہ زخموں کی کھیتی کاٹے گا. من یزرع یہاں جو ہے اس پر جزم ہے، اور یحصد یہاں بھی جزم ہے، یہ من کی وجہ سے. این تنظر تجد اثر العلم، تو جہاں بھی دیکھے گا علم کے اثر کو پائے گا. تو یہاں این اس کی وجہ سے تنظر اور تجد دونوں فعل مضارع پر جزم ہے. متا تخلص نیتک، جب تو اپنی نیت خالص کرے گا، یبارک فی عملک، تو تیرے عمل میں برکت ہوگی. متا کی وجہ سے یہاں تخلص اور اسی طرح یبارک، تو دو افعال پر جزم ہے. من یجتہد یحقق حلمہ، من یجتہد جو محنت کرے گا، یحقق حلمہ وہ اپنا خواب پورا کر لے گا. تو من کی وجہ سے یجتہد اور یحقق ان دونوں پر جزم ہے. نمبر 6 ہے ان ترحم من فی الارض، اگر تو رحم کرے گا ان پر جو زمین میں ہیں، یرحم کا من فی السماء، تو تجھ پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے. تو یہاں حرف ان کی وجہ سے ترحم اور یرحم
دونوں جگہ پر جزم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔